بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فرسٹ آف آل فواد چودھری، جن کا 2 دن کا ریمانڈ عدالت نے منظور کر لیا ہے۔ یعنی اسلام آباد پولیس نے 8 دن کا جسمانی ریمانڈ مانگا تھا، جس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور جب فیصلہ محفوظ تھا تو ہر بندہ اپنی آئیڈیالوجی اور اپنی اسیسمنٹ کے مطابق بتا رہا تھا کہ فیصلہ کیوں محفوظ کیا گیا۔ کبھی پرنٹر میں پیج پھنس رہا تھا، کو بھی شاید فیصلہ سنانے والے فیصلہ دینے والوں کا انتظار کر رہے تھے۔ برصورت یہ کارروائی بہت دیر تک چلتی رہی اور بالآخر 2 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ اب یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ایک شخص جو کسی تعیناتی پر اعتراض کرتا ہے اور کسی پر اپنی پولیٹیکل جو ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور 8 دن کا جسمانی ریمانڈ، یعنی آپ نے منوانا کیا ہے، بتانا کیا ہے، ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ایک بندہ ٹویٹ کر دیتا ہے، اس کو اٹھا کے لے گئے اور ریمانڈ پہ ریمانڈ، ریمانڈ پہ ریمانڈ، ایک بندہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے تو اس پر جو ہے وہ مسلسل ریمانڈ پہ ریمانڈ دیے جا رہے ہیں۔ تو عدالتوں کے اندر کیا چل رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ جو دہائیاں دیتی رہی کہ فواد چودھری کو پیش کیا جائے، فاروق حبیب ایک شیر کا بچہ بن کر سامنے آیا اور اس نے اس ویگو ڈالے کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے کہا میں لے کے نہیں جانے دوں گا کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ یہاں پیش کرو۔ آپ عدالتی حکم کی اس طرح سے وہ دھجیاں نہ اڑائیں بلکہ ان کو لاہور ہائی کورٹ پیش کریں، لیکن ان کو پیش نہیں کیا گیا۔ ان کو جن کا حکم تھا کہ اسلام آباد لے کر پہنچو، وہ اسلام آباد لے کر چلے گئے۔ اور ایک بات اس میں یاد رکھیں کہ اگر ہم سارے کا سارا قصور پنڈی والوں کا بنا کر جو یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے اس کو اگر ہم کھلی چھوٹ دے دیں گے تو یہ بھی ناانصافی ہوگی، کیونکہ اس وقت پی ڈی ایم مسلسل اس موڈ میں ہے کہ کسی طرح سے سارے کے ساری توپوں کا رخ اسٹیبلشمنٹ کی طرف مڑے اور ہم اس سے بری و ذمہ ہو کر اپنی کھل کر سیاست کریں اور کھل کر کھیلیں۔ ان سارے کے ساری انتقامی کارروائیوں کے اصل احکامات لندن والے بھگوڑے اور ان کے ساتھ مفرور ملزمہ جو ہیں، جنہوں نے ابھی NRO 2 لے کر کچھ کیسز میں بری بھی ہوئی ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ جلد ہی عرشہ شریف کیس میں لندن کی عدالتوں کو بھی مطلوب ہوں گی۔ برصورت وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ یعنی یہ ان کے حکم پر عمل کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ سمیت تمام تر پی ڈی ایم اپنی حکومتی مشینری کو استعمال کر کے فواد چودھری، اسد عمر، زبیر نیازی، حماد اظہر اور ان لوگوں کو گرفتار کروانا چاہتی ہے، اور ان کی گرفتاری کا مقصد صرف عوام کا ری ایکشن دیکھنا ہے۔ اور اگر عوام ستو پی کر سوئی رہی تو پھر اگلا ہاتھ عمران خان کی طرف بڑھے گا، عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جنوری کے آخری ہفتے اور فروری کے پہلے ہفتے یہ بہت اہم ہے، ان میں عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے ٹاسک دے دیا گیا ہے، جو ایکسٹرا فورس بھی یوز کی جائے گی، نیٹ بند کر دیا جائے گا، بجلی بند کی جائے گی، اور ایسی کارروائیاں کرنے کے لیے یہ سب پراپوگنڈے اور ہتھ کنڈے یہ آزمائیں گے۔ برصورت صدر الوی صاحب پہنچے ہیں زمان پارک، انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا کہ میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اسمبلی ڈیزولو نہ کریں، اسمبلی ڈیزولو کریں گے، اور میں نے بھی ایک دو سروے کیے جو پاکستان تحریک انصاف کے پروگرام ہوتے تھے، وہاں پر میں نے لوگوں سے یہ سوال ریز کیا کہ میں نے کہا اگر آپ اسمبلی کو توڑ دیتے ہیں تو آپ انسیکیور فیل کریں گے۔ برصورت یہ پی ٹی آئی کا ذاتی فیصلہ تھا، پارٹی کا فیصلہ تھا، اس پہ ہم کوئی کمنٹ نہیں کریں گے، ان کا ذاتی فیصلہ تھا۔ برصورت ان کو یہ پہلے بھی صدر الوی صاحب کی طرف سے بھی کنفرم کیا گیا تھا کہ اگر آپ اسمبلی ڈیزولو کر دیں گے تو پھر آپ کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے، جو کہ ہو چکی ہے۔ اور مسلسل پی ڈی ایم حکومتی مشینری کا غلط استعمال کر کے صوبوں کے اندر، صوبہ پنجاب کے اندر اور صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر اپنی مرضی کی فیلڈنگ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مرضی کے لوگوں کو وہاں پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مرضی کے لوگوں کی تعیناتی کر کے الیکشن میں عمران خان کا راستہ روکنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ الگ ٹاپک ہے، برصورت دیکھتے ہیں کہ وہ اس فیلڈنگ سیٹ کرنے میں کس حد تک کامیاب ہو پاتے ہیں۔ صدر عارف علوی نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا اور مزید مشورہ دیا کہ اب آپ کے لیے لاہور ہو یا اسلام آباد برابر ہی ہے، اس لیے آپ بنی گالہ چلے جائیں، وہاں پر آپ کے خیبر پختونخوا سے جو لوگ ہیں، جو کارکنان ہیں، وہ بھاری تعداد میں جلدی پہنچ آتے ہیں اور وہ آپ کی سیکیورٹی کو یقینی بناتے ہیں۔ پنجاب آپ کے لیے محفوظ صوبہ نہیں رہا کیونکہ پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ نہیں ہے۔ جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو یہی پالیسیاں بناتی تھی کہ خان صاحب کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، اور اب یہی پالیسیاں بنا رہی خان صاحب کو گرفتار کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس والا چکر ہے، پاکستان کی ریاست کے اندر ہر کوئی اپنی من مرضی کر رہا ہے اور مرضیاں چلا رہا ہے۔ اس کے بعد فواد چودھری صاحب کو جب عدالت میں پیش کیا گیا، انتہائی غیر مؤدبانہ طریقے سے، انتہائی ایک بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے منہ پر سفید کپڑا ڈالا گیا،
اب سفید کپڑا ڈالنے والوں کا جو اصل چہرہ تھا، جو بلیک کپڑے میں، کالے کپڑوں میں لپٹا ہوا ہے، وہ بھی پوری قوم کے سامنے آ چکا۔ یعنی ان کا چہرہ تو چھپا لیا گیا، لیکن ان کی بہادری کو کوئی نہیں چھپا سکا۔ انہوں نے عدالت میں بیان دیا، سارا کچھ کلیئر کیا اور بتایا کہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ منشی ہے اور میں منشی کے بیان پر قائم ہوں۔ یعنی آپ فواد چودھری کو گرفتار کر کے لے گئے، پورا لاہور گھماتے رہے 3 گھنٹوں تک، پھر اسلام آباد لے گئے، لیکن ان کے حوصلوں کو آپ نہیں توڑ سکے۔ اور ان کے اوپر جو الزام تھا کہ وہ مختلف جماعتوں میں رہے ہیں تو وہ عمران خان کو چھوڑ جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی رہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو عمران خان کا سچا وفادار ثابت کیا اور وہ ڈٹ گئے۔ انہوں نے گرفتاری کی ترجیح دی، جیلوں کو ترجیح دی، مگر اپنی وفاداری نہیں بدلی۔ ان کو وہاں پر فورس بھی کیا گیا، جب پیمز ہاسپٹل لے گئے اس سے پہلے ان کو نامعلوم جگہ پر بھی لے گئے، 2 افراد نے ان کو پریشرائز بھی کیا، لیکن انہوں نے ان سے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا، کیونکہ وہ تشدد کر نہیں سکتے تھے اس وقت تک، چونکہ عدالت میں پیش کرنا تھا۔ اب کی کیا سچویشن ہے یہ دیکھی جائے گی، لیکن مزید گرفتاریوں کا بھی ٹاسک دیا گیا ہے، جس میں اسد عمر، حماد اظہر اور زبیر نیازی اور یہ کچھ لوگ، ان کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ بھی شامل ہے۔ اس وقت بھاری تعداد میں قوم پہنچ چکی ہے اور اپنے لیڈر کا تحفظ کرنے کے لیے وہاں پر 2 راتیں خیموں میں گزار چکے ہیں، اور وہاں پر پورا ایک شادی کا منظر بنا ہوا ہے، ٹینٹ لگے ہوئے ہیں اور لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے۔ کسی بھی حوالے سے عمران خان کو انسیکیور نہیں ہونے دے رہے۔ باقی حفاظت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو، وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کے خلاف اٹھنے والی آنکھ کو، اٹھنے والے ہاتھ کو نست و نابود فرمائے۔ اللہ پاک پاکستان کو سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔